الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. محترم حضرات، دینی اور ملی بھائیوں، اسلام اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا آخری دین ہے. یہ اپنے میں مکمل ہے. باہر کی کوئی چیز اس میں داخل نہیں کی جا سکتی اور نہ اس کے اندر موجود کوئی چیز باہر کی جا سکتی ہے یا نکالی جا سکتی ہے. دنیا کی اصلاح کے لیے جو آخری امت منتخب کی گئی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھی. ایک خاص تہذیب اور ثقافت، خاص انداز اس امت کا ہے، اور شاید اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنی جداگانہ تہذیب رکھتی ہے، تشخص رکھتی ہے، اور اگر یہ جداگانہ تہذیب اس کی ختم ہو جائے تو اس میں اور دوسری ملتوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا. اسلام میں تہواروں کے اپنے مقاصد ہیں. دوسرے مذاہب کے تہواروں کو ہم دیکھتے ہیں اور اپنے یہاں موجود تہواروں کو دیکھتے ہیں تو نمایاں فرق نظر آتا ہے. صفائی ستھرائی، ایک دوسرے کا خیال، غریبوں کے ساتھ ہمدردی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، یہ ہمارے تہواروں کی امتیازات اور اس کی خصوصیات ہیں. عید الاضحیٰ کا تہوار بھی اسی لیے بار بار آتا ہے ہماری زندگی میں کہ ہمیں کچھ چیزوں کو یاد دلائے. اس تہوار کے پیچھے جو تاریخ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کی جو قربانیاں ہیں دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے اسلام کے لیے، وہ تاریخ ہمارے سامنے رہنی چاہیے. نبی کا مقام جتنا زیادہ بلند ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اسی کے بقدر اس کے ساتھ آزمائشیں آتی ہیں. طرح طرح کی آزمائشوں سے گزرے حضرت ابراہیم علیہ السلام، لیکن ان کے پاؤں میں ذرا بھی لغزش نہیں آئی. توحید کے راستے سے نہیں ہٹے. سچائی اور حق کا راستہ جو اپنایا تھا، گھر چھوڑنا پڑا، بادشاہ وقت سے ٹکرانا پڑا، اور آخری وقت میں بیوی اور بچے کو بے آب و گیا سرزمین میں لے جا کر کے آباد کرنا پڑا. اور پھر وہ بچہ جب چلنے پھرنے اور دوڑنے کے لائق ہو گیا، ایک آخری آزمائش یہ آئی کہ ابراہیم اس بچے کو ہمارے راستے میں قربان کر دو. ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے بھی تیار ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کو بچے کی قربانی مقصود نہیں تھی. وہ تو اپنے بندے کو آزمانا چاہتا تھا کہ 80 سال کی عمر میں جس باپ کو اولاد عطا کی گئی ہو، اس باپ سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ یہ بچہ جو تمہارے بڑھاپے کی لاٹھی اور سہارا ہے، اسے ہمارے راستے میں قربان کر دو. اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا امام بنا دیا. اور شاید یہ بات آپ کو معلوم ہو کہ دنیا کے 3 بڑے مذاہب، اسلام، عیسائیت اور یہودیت، ان سب کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. انہی سے یہ تینوں نسلیں آگے بڑھیں اور ان کے اندر انبیاء پیدا ہوئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار مناتے وقت ہمیں بھی کچھ چیزیں یاد رکھنی. قربانی، کس چیز کی قربانی؟ یہ تو ایک علامتی چیز ہے کہ جو ہم جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں جانور قربان کر کے یہ ثابت کرتے ہیں یا یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی دن میری جان کی قربانی کا مطالبہ کیا، مال کی قربانی کا مطالبہ کیا، تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا.
کیا یہ جذبہ جانور ذبح کرتے وقت یا قربانی کرتے وقت ہمارے اندر موجود ہوتا ہے؟ اگر نہیں موجود ہوتا تو ہمیں اپنے ایمان کو مزید مضبوط کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو واضح طور پر فرما دیا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی کے جانور کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ وہ جذبہ پہنچتا ہے، وہ تقوی پہنچتا ہے جو قربانی کرتے وقت تمہارے سینے میں موجود ہوتا ہے۔ آج اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اپنے دین کے لیے ہمارے اندر کتنے جذبات ہیں، کتنا وقت ہم نکالتے ہیں۔ ہمارا تو مقصد وجود اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما دیا تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم سب سے بہترین امت ہو، تمہیں دنیا کے تمام انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا۔ کیا دنیا کے تمام انسانوں کے لیے درد آج ہمارے دلوں میں موجود ہے؟ جب ہم نے اپنا مقام کھو دیا، اپنے منصب سے نیچے اتر آئے، اپنی ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کی، تو آج اپنی تہذیب، اپنے وجود اور اپنے تشخص کو طرح طرح کے خطرات لاحق ہو گئے۔ ہم دوسروں کی مدد کیا کرتے، دوسروں کی مدد کے ہم خود محتاج بن گئے، دوسروں کو عدل و انصاف کیا دیتے، ہم عدل و انصاف کے لیے خود دوسروں کے محتاج بن گئے۔ یہ صورتحال اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ ہم نے اس اسلام کو چھوڑ دیا جس اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے ہم اسلام کے گھر میں داخل ہوئے۔ وقت کی قربانی، آج ہمارے پاس وقت نہیں، نہ دین سیکھنے کے لیے وقت ہے، نہ کسی رفاہی کام کے لیے وقت ہے، نہ کسی بیوہ کی مدد کرنے کے لیے وقت ہے۔ ہمارے پاس وقت صرف کیا ہے؟ گھر میں رہے، دکان میں رہے، کارخانے میں رہے۔ لگتا یہ ہے کہ زندگی کا مقصد صرف کمانا، پیسہ کمانا اور اپنے عیش و عشرت پر اسے خرچ کرنا۔ آپ ذرا سوچئے کہ ہم میں اور ایک جانور میں کیا فرق ہے؟ ایک جانور بھی تو پیدا ہوتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، کچھ دنوں تک انہیں اپنا دودھ پلاتا ہے یا ان کی پرورش کرتا ہے، وہ بچے اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر کے اپنی دنیا آپ دیکھ لیتے ہیں، پھر ایک دن آتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ اگر یہی کچھ ہماری زندگی میں ہو رہا کہ ہم صرف اپنی نسلیں بڑھاتے ہیں، اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، اپنے آپ پر، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں، ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد کیا بن گیا؟ لوگوں کے لیے ہم نے کیا کیا؟ لوگوں کے لیے ہم نے کیا قربانی دی؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں یہ فرما دیا تھا کہ اے مسلمانوں، ہم نے جنت کے بدلے تمہاری جانوں کو اور تمہارے مال کو خرید لیا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ہم سودا کر چکے اللہ تعالیٰ سے کہ اب یہ جان اللہ کی امانت ہے، مال و جائیداد بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ جب جہاں جس وقت اللہ تعالیٰ کو ہماری جان کی ضرورت پڑے گی، مال کی ضرورت پڑے گی، ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ جان بھی دیں گے اور مال کو بھی خرچ کریں گے۔ آج کتنے مواقع ہیں جہاں ہمیں اپنے وقت کی بھی قربانی دینی ہے، مال کی بھی قربانی دینی ہے۔ آج اسلام کے بارے میں ہماری معلومات بہت ناقص ہیں، آدھی ادھوری ہیں۔ ہم اسلام کو سمجھنے کے لیے یا اس کا علم حاصل کرنے کے لیے وقت ہی نہیں نکال پاتے۔ اسلام میں صرف 2 تہوار ہیں، اپنی لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہم نے اور بھی تہوار ایجاد کر لیے۔ کوئی 12 ربیع الاول بڑا دھوم دھام سے مناتا ہے، کوئی محرم کی 10ویں تاریخ کو بڑا دھوم دھام سے مناتا ہے، کوئی شب برات مناتا ہے، کوئی 11ویں شریف مناتا ہے، کوئی نوارو کون شریف مناتا ہے۔ یہ سارے تہوار بدعت ہیں، اسلام میں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ ان 2 تہواروں کی جو اہمیت ہے، اس کے اپنے جو مقاصد ہیں، اس کا جو پس منظر ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی خوشی کے لیے، اجتماعی خوشی کے لیے 2 تہوار دیے، ایک عید الفطر کا تہوار، دوسرے عید الاضحیٰ کا تہوار۔ اور ان دونوں تہواروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا، اپنے اہل و عیال کا، پاس پڑوس کا، غربا مساکین کا، رشتہ داروں کا خیال رکھنے کا بطور خاص حکم دیا۔
آج ہم جانور قربان کرتے ہیں. قربانی کا گوشت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت اور قرآن مجید کی وضاحت کے مطابق یہ ہے کہ قربانی کا گوشت خود کھایا جائے، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو کھلایا جائے، غربا اور مساکین کو کھلایا جائے، یعنی سماج کا کوئی طبقہ اس سے محروم نہ رہے، خاص طور سے ہمارا پاس پڑوس. کیا یہ گوشت کھلانا مقصد ہے؟ مقصد گوشت کھلانا نہیں ہے، بلکہ مقصد وہ تعلق جوڑنا اور استوار کرنا ہے جو اسلام چاہتا. کہ آپ سیسا پلائی دیوار بنے، آپ کے درمیان کوئی بھید بھاؤ نہ رہ جائے. غریبی امیری تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں کسی کو مالدار بنا دیتا ہے، کسی کو غریب بنا دیتا ہے. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس پر چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے. یہ اس کی اپنی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت کو کبھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور نہ امیری غریبی کے فرق کو مٹایا جا سکتا ہے. دنیا میں بعض نظریات ایسے پیدا ہوئے، خاص طور سے کمیونزم کا نظریہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ نہیں، سب کی کمائی برابر ہونی چاہیے، سب کو صرف 2 روٹی ملنی چاہیے، 2 کپڑے ملنے چاہیے. رشیا میں باقاعدہ نظام بنایا گیا، 90 سال تک زبردستی اس نظام کو چلایا گیا، لیکن 1991 میں یہ نظام ڈھہ گیا، کیونکہ یہ غیر فطری نظام تھا. جب اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کی 5 انگلیوں کو برابر نہیں بنایا ہے تو آپ ایک باپ کے 5 بیٹوں کی کمائی کو برابر کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی ہنرمند ہے، کوئی زیادہ ذہین ہے، کوئی زیادہ محنتی ہے، کوئی سست ہے، کوئی کاہل ہے. تو یہ تو سامنے کی بات ہے کہ ہر شخص کو اس کی محنت اور کمائی کا صلہ ملنا چاہیے. آپ کیسے کسی کو روک سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کی، کیونکہ یہی فطرت ہے. انسان کا مزاج اور اس کی فطرت یہی تقاضا کرتی ہے کہ اسے اپنی محنت کا پھل ملے. لہذا دنیا میں یہ چیز ہمیشہ موجود رہے گی، اور یہ ہمارے لیے آزمائش ہے. اسی میں ہم آزمائے جاتے ہیں. کوئی رشتہ دار ہمارا غریب ہے، خونی رشتہ ہے اس سے، وہ ہمارے لیے وجہ آزمائش ہے. کہ آج قربانی کے تہوار میں ہم نے 2-4 بکرے ذبح کیے ہیں، کیا اس غریب رشتہ دار کو ہم نے گوشت پہنچایا تاکہ اس کے بچے بھی خوشیاں منا سکیں؟ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے ایک حکم کو نظر انداز کیا، قرآن مجید کے ایک حکم کو نظر انداز کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں یہ حکم نافذ کیا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت کوئی نہ کھائے. مقصد یہ تھا کہ زیادہ لوگوں تک قربانی کا گوشت پہنچے. بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانیاں کثرت سے ہونے لگی اور سبھی لوگ کم سے کم قربانی کرنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی کہ اب زیادہ دنوں تک بھی قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں. ایک صحابی جو بقرعید کے موسم میں کہیں باہر چلے گئے تھے، 2-3 دنوں کے بعد 4-5 دنوں کے بعد واپس آئے اپنے گھر میں، تو بیوی نے جب دسترخوان لگایا تو اس پر گوشت بھی تھا. انہوں نے پوچھا یہ گوشت کیسا ہے؟ کہا قربانی کا گوشت ہے. کہا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتے؟ کہا آپ منع تو کیا تھا، لیکن آپ کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی. اب 3 دن سے زیادہ بھی گوشت کھا سکتے ہیں. ان کو اطمینان نہیں ہوا، دسترخوان چھوڑ کر کے اللہ کے نبی کے پاس پہنچے اور یہ مسئلہ رکھا کہ کیا آپ نے اجازت دی ہے؟ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں میں نے اجازت دے دی ہے، کل وہ واپس آئے اور انہوں نے قربانی کا گوشت کھایا. کیا یہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے یا مکے جیسے مدینے جیسے حالات جہاں بھی ہوں گے وہ حکم نافذ العمل ہوگا؟ اس پر محدثین نے، معاشرین حدیث نے گفتگو کی، اور صحیح بات یہ ہے کہ جس بستی میں غربا مساکین کی تعداد زیادہ ہو، جس محلے میں غربا مساکین کی تعداد زیادہ ہو، قربانیاں کرنے والے لوگ کم ہو، تو ان کم لوگوں کو یہ چاہیے کہ اپنے یہاں قربانی کا گوشت ذخیرہ کر کے نہ رکھے بلکہ غربا مساکین تک پہنچائیں.
2-4 روز گوشت کھانے کے بعد 10-20 روز تک گوشت آپ کھائیں، کیا فرق پڑ رہا ہے؟ لیکن اگر یہ جذبہ موجود ہے کہ ہم صرف اپنی ذات کے لیے نہیں پیدا کیے گئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے لیے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، تو شاید گوشت کھانے کی لذت ہمارے جسم و جان سے ختم ہو جائے۔ آج اسلام کو اسی طرح کی قربانی کی ضرورت ہے۔ آج ہم اسلام میں کا علم کیوں نہیں حاصل کر پاتے؟ ہمارے پاس ہر کام کرنے کے لیے وقت ہے، لیکن دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں۔ نہ ہمارے اندر کوئی شوق ہے، نہ ہم بچوں کے اندر کوئی شوق پیدا کرتے ہیں۔ علی گڑھ میں کتنی مسجدیں موجود ہیں، ان تمام مساجد کا سروے و جائزہ کل لے لیجیے آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ کوئی عالم دین گھنٹے 2 گھنٹے بیٹھ کر قرآن مجید کا درس دیتا ہو، اس کی تعلیم دیتا ہو، مسائل بیان کرتا ہو، اور ضرورت مند آ کر کے مسائل معلوم کرتے ہو، اپنے علم میں اضافہ کرتے ہو۔ جہالت بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور جہالت جتنی زیادہ بڑھے گی، یاد رکھیے، اتنے ہی زیادہ غیر اسلامی چیزیں، بدعتیں ہمارے صفوں کے اندر بڑھتی چلی جائیں گی۔ بدعت کو، بے عملی کو اور برائی کو روکنے کا باعث ذریعہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اسلام کا صحیح علم ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس صحیح علم ہے، ان کا دعویٰ صحیح نہیں۔ انہوں نے صحیح علم کا مطلب یہ سمجھ لیا ہے کہ اپنے مسلک کی جو امتیازات ہیں وہ ہمیں معلوم ہے، جو سمبل ہے وہ معلوم ہے، ان سمبلوں پر ہم عمل کرتے ہیں، اس کے سہارے جیتے ہیں، ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ دین کا بہت ناقص علم ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اب ہماری زندگی صبح سے لے کر کے شام تک اور شام سے لے کر کے صبح تک اسلام کے اصولوں کے مطابق گزرے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم مسجد میں آئیں تو نماز سنت کے مطابق ادا کریں، لیکن بازار میں بیٹھیں تو ہمیں بازار کی کسی سنت کا خیال ہی نہ رہے، کاروبار کریں تو اس میں ہمیں اسلام کے کسی اصول کا خیال ہی نہ رہے، کاروباری معاملات میں ایمانداری، ناپ تول میں ایمانداری، وعدہ کا مکمل وعدے کو پورا کرنا، وقت پر کام کو کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اے مسلمانوں وعدے پورے کیا کرو، کیونکہ جو وعدے تم کرتے ہو ان کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ آج وعدہ پورا کرنے کی اہمیت ہماری زندگی میں کتنی ہے؟ بہت آسانی کے ساتھ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ارے بھائی بھول گیا، انتظام نہیں ہو پایا، معلوم آپ نے کسی سے قرض لیا ہے، وعدہ کیا کہ بھائی کل پرسوں آ کر کے لے لینا، قرض دینے والا کل پرسوں آپ کے پاس پہنچتا ہے، آپ اسے پھر ٹال دیتے ہیں۔ پھر کیوں وعدہ کیا تھا؟ ایک مسلمان اگر اپنی یہ پہچان نہ بنا پایا کہ یہ مسلمان ہے، اپنے وعدے کا پکا ہے، یہ مسلمان ہے جو سودا دے رہا ہے، کھرا دھوکا دے رہا ہے، یہ مسلمان ہے جو بات کہہ رہا ہے سچی بات کہہ رہا ہے، اگر یہ پہچان اپنی ہم نہیں بنا پاتے تو دنیا کے دوسرے مذاہب میں، دوسری قوموں میں ہمارے مذہب کا اور ہمارے قوم کا کوئی امتیاز باقی نہیں رہے۔ اب آج یہی صورتحال ہو گئی ہے۔ بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ مسلمانوں سے زیادہ اچھے تو وہ لوگ ہیں جو کاروبار ذرا ڈھنگ سے کرتے ہیں، وعدے کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ تو یہ جو نوبت آئی ہے، یہ نوبت اس لیے آئی ہے کہ ہم ایک بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ مقصد کو پہچانیے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کو اپنی ذات کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ آخرت پر نگاہ رہتی ہے ایک مسلمان کی۔ آپ جب شام کو یا رات کو لیٹیں بستر پر تو اپنا محاسبہ کریں کہ آج کا پورا دن میں نے آخرت کے لیے کون کون سا کام کیا، کس کے ساتھ حسن سلوک کیا، کس کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا،
بیوی بچوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا تھا؟ یہ محاسبہ اور جائزہ آپ کو اچھا رکھے گا، غلطیاں دوبارہ آپ نہیں کریں گے، برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، یہ اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب قیامت کے دن لیا جائے، تم سے محاسبہ کیا جائے۔ تو یہ قربانی کا تہوار کوئی رسم نہیں، بلکہ اس میں ہر چیز کی قربانی مطلوب ہے۔ ہم وقت کی قربانی دیں۔ وقت کی قربانی تو مجھے یاد آیا کہ آج ہمارے پاس نیکی کے کام کرنے کے لیے وقت نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ خلیفہ بنائے جانے سے پہلے کتنی بیوہ عورتوں، بوڑھی عورتوں کے گھر میں جا کر کے ان کے کام کر دیا کرتے تھے۔ یہی حال حضرت عمر کا ہے، موقع تلاش کرتے تھے خدمت کرنے کا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہمیں یہ معلوم نہیں کہ شاہ جمال میں کتنی بیوہ عورتیں ہیں، دوسرے قریب محلوں میں جیون گڑھ وغیرہ کی کیا صورتحال ہے، علی گڑھ کے مضافات کی جو بستیاں ہیں وہاں کی صورتحال کیا ہے۔ جب ہماری توجہ ہٹتی ہے ایسی بستیوں سے تو جرائم پیشہ بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آج اسلام کے اور مسلمانوں کی بدنامی کا سب سے بڑا سبب یہی وہ بچے ہیں جو علم سے، اپنے اسلام سے، اپنے دین سے ناواقف۔ ایک درخواست میں اور کروں گا آپ حضرات سے کہ آپ کے کارخانے میں، آپ کی دکان میں جو غریب مسلمان بچے مزدوری کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں، ان پر بطور خاص آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ آپ جتنے بلند اخلاقی کا مظاہرہ کریں گے ان بچوں پر اس کے بڑے اچھے اور گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ وہ ایک ذمہ دار، نیک اور ایماندار شہری بن کر کے جوان ہوں گے، اپنی فیملی کا بھی خیال رکھیں گے اور اہل اسلام اور مسلمانوں کی نیک نامی کا سبب اور باعث بنیں گے۔ لیکن اگر آپ نے صرف اپنے کام سے کام رکھا، کیسا پہنتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیسے رہتا ہے، صفائی ستھرائی سے رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے، اپنے گھر کا خیال رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، جو پیسے آپ ہفتے میں اسے دیتے ہیں وہ اپنے والدین کو پہنچاتا ہے کہ نہیں پہنچاتا ہے، اگر ان تمام چیزوں پر آپ کی نظر نہیں ہوئی تو آپ نے ایک بچے کو جو آپ کے پاس تھا 15-20 سال تک تربیت کرنے کا موقع تھا آپ کو، لیکن آپ نے وقت ضائع کر دیا۔ تو یہ فکر کیجئے کہ دنیا میں صرف آپ اپنے لیے پیدا نہیں کیے گئے، دنیا کے سارے انسانوں کے لیے آپ پیدا کیے گئے۔ تو یہ قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنایا اور دین اسلام کی وہ نعمت عطا کی ہے جس نعمت کو پانے کے بعد ایک انسان دنیا میں بھی سرخرو ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی اسے کامیابی مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ وہ اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔